اس زمانے میں تو سب باتیں ہیں، شاعری ہے، اب نعتیں سنتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ محبت کی داد دے رہے ہیں، یا صرف شاعری کو داد دے رہے ہیں، یا صرف ترنم کو داد دے رہے ہیں، یا ایسے ہی داد دے رہے ہیں کیونکہ سب لوگ داد دے رہے ہیں۔ یعنی وہ نیتوں کا پاکیزہ ہونا یہ تو دیکھنے کی چیز ہے، وہ لازمی نہیں ہے، اور پھر باہر آ کر جو کچھ چاہے کریں۔ یہ لفظ عشق اصطلاح کے طور پر تو اس پر استعمال ہوتا ہے، اس کی معنیت ختم ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں نے کہا لفظ نہیں تھا لیکن وہ چیز تھی، اب تو وہ چیز نہیں بس لفظ ہے۔ عشق بہت بڑی چیز ہے۔ عاشق تو وہ شخص ہوتا ہے کہ وہ بیمار نظر آتا ہے، یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ اس کا چہرہ پیلا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، یعنی عاشق جو ہے اس کو نہ نظر آتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ کھانا کھاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس میں انسان تقریباً دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کہیں نہ کہیں تو پاکستان میں ہوتا ہے، فرمایا کہ ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ امت زندہ ہے، چند لوگ ہیں، ورنہ تو پھر سبھی ختم ہو جاتا۔ رابطہ ہے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا اب بھی یہ چیز وہی ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ابھی یہ بات ہوئی تھی، یہ بھی ہے، اور کسی بھی شکل میں بھی ہے۔ اس کی حقیقت کے طور پر تو وہ ہے، لیکن کچھ ذرائع ہیں۔ پھر بھی جیسے کہ ایمان ہے، ایسا ہی ہے کہ اس کے دروازے پر پہنچنے کے کچھ راستے ہیں، جیسے دلیل ہیں اور سمجھ عقل قائم ہے، لیکن دروازے کے اندر داخل ہونا، وہ تو ہاتھ پکڑ کر داخل کرے گا تو وہی ہوتا ہے، ورنہ خود انسان نہیں جا سکتا۔ اس سے بڑی چیز ہے وہ صحبت ہے۔ صحبت بھی ایک قسم کا، یعنی جس میں محبت ہے، اگر اس کے سامنے اپنی روح کو پیش کرو تو اس کا عکس تمہارے اوپر پڑے گا۔ اللہ اور اس کا رسول روحانی چیز ہے، عقلی چیز نہیں ہے، وہ قلب بھی اور روح بھی۔ لیکن بہرحال صحبت اختیار کرنا یہ بھی تو ایک کسبی ہے، جب تک ارادہ نہ کرو اور تکلیف نہ اٹھاؤ یہ نہیں ہوتا۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، قلبی بھی اور روحی بھی۔ اور پھر معرفت ایک ذریعہ ہے، حالانکہ اس کا ذریعہ اور سبب یا علت ہے، خاص کہتے ہیں الگ چیز ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے یا جس سے راستہ اس کو وہاں تک لے جاتا ہے۔ کون نہیں معرفت کے مددگار ہے؟ مثال سب سے پہلے اگر تو حاصل کرنا چاہیے محبت رسول، حب رسول، تو آپ کے متعلق جو کچھ معلومات حاصل ہو سکتے ہیں وہ حاصل کریں۔ آپ کی زندگی کی تفصیلات، آپ کے افعال و اخلاق اور اوصاف وغیرہ، صرف اور زیادہ معلومات طلب کریں۔ یہ ہے کہ معرفت جو ہے پہچان، وہ بھی ایک ذریعہ ہے، اس سے تو محبت بڑھے گی، تو پھر اس محبت کی وجہ سے اور گفتگو پیدا ہو جائے، یہ پھر تمہاری سمجھ میں آئے گی۔ پھر معرفت اور محبت جو ہے ایک دوسرے کے اوپر متاثر ہیں، یہ طریقہ ہے، لیکن ہے تو ویسے کیفیت۔ وہ کسی جگہ جمع ہو، تمہارے بزرگوں نے اس کے اوپر زیادہ تر زور ڈالا ہے، لیکن اعتدال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ جنونی ہو جائے، بلکہ محبت بھی کی اور ایک کام بھی پورے کیے۔ جیسے حضرت امام بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبت وہ ہے جس نے اطاعت کی، ورنہ یہ محبت کیا کہ نافرمانی بھی ہے اور محبت بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی تعلیم دی، یہ نہیں کہ خالی محبت تھی، فرما برداری بھی ہے۔ محبت وہ ہے جس نے اطاعت ہو، فرما برداری بھی ہے اور محبت بھی ہے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی تعلیم دی، یہ نہیں کہ خالی محبت کرو، بلکہ محبت اور اطاعت، فرما برداری اس وقت صحیح طور پر ہو سکتی ہے جس وقت محبت ہو، اس وقت لطف آتا ہے۔ یہ تو ایک میکینیکل چیز ہے، اور انسان سے اس وقت اطاعت ہوتی ہے جس وقت محبت ہوتی ہے، پھر وہ فرما بردار ہو جاتا ہے، ورنہ خالی فرما برداری تو کوئی چیز نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محبت نہیں ہے تو یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔